اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں متمسک رکھا ولایت سے، امیر المومنین سے اور محبت خاندان پیامبر سے، اور ہم آستانہ ولادت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا پر کھڑے ہیں، جن کی ذات بابرکت تو خدا عز و جل نے کوثر سے تعبیر کیا، اور پروردگار انشاءاللہ اسی ذات بابرکت کے صدقے میں، ان کی مقام اور منزلت کے صدقے پروردگار انشاءاللہ ہمیں اپنے آج کے موضوع کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سورہ مبارک حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت کے سے خلق کیا اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور طائفوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا شرف زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ عورت خدا عز و جل کی وہ مخلوق کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی دو صفات سے متصف کیا، دو صفتیں خدا عز و جل نے عورت کو اپنی عطا کی۔ عورت کا خدا کی بارگاہ میں ایک ہدف خلقت تھا۔ میں دیکھیں اس چیز پر بحث نہیں کرنا چاہتی کہ قدیم یونان میں اور ما قبل اسلام میں عورت کی کیا بیچاری کی وقت تھی ہی نہیں، اور اسلام نے اسے کیسے شرف دیا۔ لیکن یہ پروردگار کی یہ مخلوق کہ بقول علامہ اقبال کے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اس کا ایک ہدف خاص تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہدف خاص، اس ہدف خاص کی طرف کہ جس میں بہرحال انسان اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی گزارے کہ رضائے الہی مومن کے سامنے ایک بہت بڑا، سب سے بڑا مقصد حیات کا یہی ہے کہ وہ اپنے خدا کو، جس طرح قرآن کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن انسوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی عبادت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں لِيَعْرَفُونَ، تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس کی معرفت کو حاصل کر کے اس تک پہنچنا، کمال تک پہنچنا، کمال اب بندگی کو پا لینا۔ اور یہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، اس ہدف خلقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے تاریخ اسلام سے المیزان میں در المنصور کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا ہے اسماء بنت یزید انصاری کے ساتھ۔ اگر آپ اسماء بنت یزید انصاری کی شخصیت کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خطیب، سخنور خاتون تھی، بہادر بھی بہت ہی۔ جنگ یرموک میں 9 رومیوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے۔ بہادر تھیں، سخنور تھیں، خطیبہ تھیں، بولنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بولنے کی صلاحیت خود ایک ہنر ہے، سخنور ہونا خود ایک ہنر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے مدینے میں ایک حدیث کو اپنے صحابہ تک پہنچایا کہ فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے، لیکن انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ اچھا، جب مردوں نے یہ حدیث گھر آ کر خواتین کو سنائی ہے تو کچھ تو تاریخ سے بھی لگتا ہے اور کچھ اندازہ بھی ہے کہ عورتوں میں تو ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے نیکیوں کو ایک جگہ جمع کیا، مثلا فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نیکیوں میں درجات ہوتے ہیں، مثلا آپ نے اول وقت نماز پڑھی ایک نیکی ہے، اسے سفید لباس کے ساتھ پہنا اس کی نیکی بڑھ گئی، آپ نے عطر لگا لیا نیکی بڑھ گئی، آپ نے بالوں کو کنگھا کر لیا نیکی بڑھ لی، آپ نے دانتوں کو مسواک کر لی نیکی بڑھ لی، آپ نے مثلا مستحبات، آداب، خضوع و خشوع کا خیال رکھا۔ لیکن فلیس فوقہ بر کون سی نیکی؟ یقتل فی سبیل اللہ، انسان قتل کر دیا جائے راہ خدا میں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بات جب مدینے کی خواتین کی سماعتوں تک پہنچی تو انہوں نے اسماء بنت یزید، جن کے لیے میں نے کہا کہ تاریخ انہوں نے خطیبہ، سخنور، زن جری کے نام سے یاد کیا ہے، کا انتخاب کیا،
اور ان سے کہا کہ جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ مقدمہ رکھو اور کہو یا رسول اللہ یہ سب سے بڑی نیکی تو مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے قتال نہیں ہے کہ وہ جائیں میدان جہاد میں۔ تاریخ نقل کرتی ہے اسماء بنت یزید انصاری اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں اس عالم میں کہ رسول اللہ صحابہ کرام کی ساتھ تشریف فرما تھے۔ کہا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی و نفسی لک الفدا، میرے ماں باپ میری جان آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، ان اللہ عز و جل بعثک الی الرجال والنساء فآمنا بک و بإلہک، اے اللہ کے رسول خدا عز و جل نے آپ کو مبعوث کیا مردوں اور عورتوں پر، فآمنا بک ہم آپ پر ایمان لائے، و بإلہک آپ کے خدا پر ایمان لائے، وَإِنَّ معاشر النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم، ہم خواتین کا گروہ گھر کی چار دیواری کے اندر بند ہیں۔ محصورات کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خیر حاج کی عورت یہ جملہ کہنے میں اس کے لیے بڑا تعامل ہوگا۔ اس کے بعد کچھ چیزوں کو بیان کرتی ہے، وہ حاملات اولادکم، مثلا یہ جو عورتیں ہیں نا، مثلا گھر کے اندر رہتی ہیں، بچے شچے سنبھالتی ہیں، اور وَأَنَّكُمْ مَعَاشِرُ الرِّجَالِ، اور آپ مردوں کا گروہ، فضلتم علینا بالجمعہ والجماعات، آپ کو ہم پر ترجیح دی گئی جمعے کے ذریعے۔ جمعہ بہرحال اپنی ایک فضیلتوں کا ایک ڈھیر ہے، نماز جمعہ کی اہمیت پر اور فضیلت پر۔ والجماعات، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کیسے خوبصورت احادیث نقل کی ہیں ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نامی کتاب میں، جن کا ترجمہ نسیم بہشت کے نام سے اردو میں موجود ہے۔ وعیادت المرضى، یعنی ابھی تک 3 چیزیں گنوا چکی ہیں۔ جمعہ، آپ مردوں کو ہم پر فضیلت دی گئی جمعے کی وجہ سے۔ خوب خواتین ذاتی مشکلات کے علاوہ خوب بچے داری، مثلا بچہ چھوٹا ہے تو بچے کو سردی ہے، تو بچے کو گرمی ہے، تو بچے کو بخار ہے، بہت ساری عبادتوں کے اندر اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی جس طرح سے ایک مرد کرتا ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والجماعات، جماعت، نماز جماعت، وعیادت المرضى، مریضوں کی عیادت، وشہود الجنائز، نماز جنازہ کی تشییع، والحج بعد الحج، ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایک گھر میں دیکھتے ہیں ایک عورت بھی صاحب حیثیت ہے اور ماشاءاللہ اچھے فائنینشیل سٹیٹس سے برخوردار ہے، لیکن بسا اوقات گھر کا مرد 8 حج کر چکا ہے، 12 حج کر چکا ہے، وہ بیچاری عورت نے بڑا مشکل سے اپنا ہی واجب حج ایک دفعہ کیا، اس کے بعد بھی وہ مشکوک ہی رہتی ہے صحیح کیا بھی تھا یا صحیح نہیں کیا تھا۔ والحج بعد الحج، اسما کہتی ہیں حج کے بعد حج، وافضل من ذلک الجہاد فی سبیل اللہ، اور ان سب سے بڑی نیکی جہاد فی سبیل اللہ۔ وَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا خَرَجَ حَاجًا، اچھا آپ میں سے جب کوئی گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے، بہت پریکٹیکل بات کی ہے اسما نے، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں اس روایت کے اندر، روایت کا حسن اس کی سادگی ہے، ایک عورت کے دل کی آواز ہے، ایک مومنہ کی خواہش ہے جسے وہ بیان کر رہی ہیں اسما کی زبان سے، البتہ مدینے کی خواتین کا درد ہے، دل کی باتیں ہیں ان کی۔ اذا خرج حاجا، وہ معتمرن، جب آپ میں سے کوئی حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، او مجاہدن، یا جہاد کے لیے نکلتا ہے، حفظنا لکم اموالکم، یہ پیچھے سے مال کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ہم خواتین، اسما بیان کری، میں نے کہا نا خطیبہ تھی، لگ بھی رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ بڑی سخنور خاتون تھی۔ وغزلنا لکم اثوابکم، کپڑا بنتی ہیں آپ کے لیے، کپڑے سیتی ہیں بنتی ہیں، غزلنا ویسے بننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَرَبَيْنَا لَكُمْ أَوْلَادَكُمْ، اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں بالآخر۔ وَمَا نُشَارِكُمْ فِي هَذَا الْأَجْرِ وَالْخَيْرِ، اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے وہ مرد جو حج کے لیے نکلا، وہ مرد جو عمرے کے لیے نکلا، وہ مرد جو جہاد کے لیے نکلا، اور یہ خاتون جو پیچھے رہ گئی جس نے اس کے مال کی حفاظت کی، جس نے اس کے لیے کپڑا بنا، جس نے اس کی اولاد کی دیکھ بھال کی، مَا نُشَارِكُمْ فِي هَذَا الْأَجْرِ وَالْخَيْرِ، ہمیں تو اس اجر اور خیر سے کوئی حصہ نہیں ملا، شریک نہیں بنے ہم۔ فالتفت النبی الی اصحابہ ووجہہ کلہ، روایت کے الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، رسول اللہ اپنے پورے چہرے سے متوجہ ہوئے، ملتفت ہوئے، فالتفتا اردو میں بھی التفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ملتفت ہونا، کسی کی طرف ڈیووٹیڈ ہونا، کسی کی طرف متوجہ ہو جانا، الی اصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اصحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، وجہ کل، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے چہرے کے ساتھ، اور کہا حل سمعتم مسئلۃ، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کوئی عورت اس طرح سے آئے گی فی امر دینہا، جس طرح سے یہ خاتون اپنا دین کا مسئلہ لے کر آئی ہے کہ بس بچے ہم سنبھال رہے ہیں، گھر بار ہم دیکھ رہے ہیں، کپڑے ہم بن رہے ہیں،
اور آج کی عورت تو خیر یہ کپڑے بننے والا دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال ہم ہیں جو سارا کچھ پیچھے سے مینج کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ ما ظننا، ہم نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، ان المرأة تهتدي الى مثل هذا، عورت کی ہدایت اس طرح کے معاملات کی طرف بھی ہوگی۔ اللہ کے رسول فلتفت النبی الیہا، اللہ کے رسول نے دوبارہ اپنی توجہ اسماء بنت یزید انصاری کی جانب کی اور فرمایا فقال افہمی یا ایتها المرأة، سمجھ جاؤ اے خاتون، وعالمی من خلفک من النساء، اور وہ جو پیچھے سے جن عورتوں نے تمہیں بھیجا ہے نا، اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ یہ مدینے کی عورتوں کی آواز ہے، ان کو پہنچاؤ یہ پیغام، سمجھاؤ، انا جہاد المرأۃ حسن تبع لزوجہا، عورت کا جہاد کیا ہے؟ دیکھیں مرد جہاد کرتا ہے وہ بیچارہ، میں کبھی کبھی یہ ایسی جیسے چلتے پھرتے انسان گھر میں قصیدے وغیرہ کی دیکھتا ہے ویڈیوز، وہ جا رہے ہیں، وہ ادھر سے نیزے آ رہے ہیں تو تیر چل رہے ہیں اور عجیب تلواریں چل رہی ہیں اور سر پر خود پہنا ہوا ہے۔ اب یہ خود ہمیشہ سردی کے موسم میں جنگیں نہیں لڑی جاتی، شدید ترین گرمی کا عالم ہے، صحابہ نے بزرگان نے تاریخ اسلام میں جنگیں لڑی گئی۔ مرد جنگ لڑتا ہے بیچارہ اپنا سر ادھار دے کر پھر رہا ہوتا ہے، اپنے اعضائے بدن اس کے خطرے کی زد پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاد المرأہ، عورت کا جہاد کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کی ساتھ اچھی شوہرداری کرے، اور بے شک عورت کا حسن تبعل، اچھی شوہرداری لزوجہا، اپنے شوہر کے لیے، وطلبہا مرضاتہ، اور اس کی خوشی اور اس کی مرضی کو حاصل کرنا، واتباع موافقتہ، اس کی موافقت کو حاصل کرنا، یعدل ذالک کلہ، یہ جتنا کچھ تم نے بیان کیا نا اس سب کے برابر ہے۔ فانصرفت، اور اسما پلٹی، وہی تحلل، حتیٰ یہ کہ وہ تحلیل کر رہی تھیں، حتیٰ یہ کہ وہ اپنی قبیلے کی خواتین کے قریب یعنی خواتین تک پہنچی۔ اچھا، اس روایت کے آئینے میں ہدف خلقت کے حوالے سے 2 یا 3 چیزیں کہوں اور بات کو ختم کر دوں۔ اللہ، میں نے شروع میں گفتگو کی کیا کہا تھا؟ خدا نے عورت کو اپنی 2 صفات سے متصف کیا ہے، اپنی صفتیں عنایت کی ہیں۔ ایک اسے صفت خلق کرنا، مثلا بہرحال بچے کی ولادت ہوتی ہے، ایک بڑا مرحلہ ہے، ایک بڑا عظیم مرحلہ ہے، آخرت میں اس چیز کا جو تکلیفیں سہتی ہیں خواتین اس مرحلے میں، اس کے لیے بڑا اجر و مقام رکھا ہے۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو خدا کی مرضی کے خلاف اور اپنا اجر ضائع نہ کر دے وہ عورت۔ دوسروں سے ربوبیت کی صفت سے نوازا ہے، پالتی ہے وہ بچے کو۔ ایسی بھی مائیں دیکھی گئیں تاریخ میں، الارم بج بج کے ہلکان ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا ایسی آوازیں الارموں کی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے مردے کورس میں کچھ چنگاڑ رہے ہیں، آنٹ اس سے مس نہیں ہوتی۔ اللہ بچہ دے دیتا ہے، وہ بچہ ذرا سا بھی ہلتا ہے تو وہ عورت خود بخود الرٹ ہو جاتی ہے۔ خدا نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو کچھ چیزیں رکھی نا، علل و اسباب کی اس دنیا میں، ان میں ایک ممتا رکھی ہے، اور معاشرے میں جہاں ممتا کو ٹھیس لگی ہے وہاں پورا معاشرہ برباد ہو گیا۔ بہت بہت بڑا خدا کا احسان ہے ایک خاتون کے لیے اگر وہ شادی شدہ ہے اور خدا اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے، اور اگر صاحب اولاد نہیں بھی ہے تو اچھی شوہرداری، اچھی گھرداری، اچھے طریقے سے گھر بار کو لے کر چلنا۔ ایک زمانے میں عورتوں کا ہنر تھا، ابھی بھی عورت کا ہنر ہے، اچھا کھانا پکانا ایک آرٹ ہے۔ جاب اجن حنیز، جب خدا حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی بات کرتا ہے کہ وہ جو 2 فرشتے آئے تھے تو تھوڑی دیر میں سارہ، ہمارے تفسیر کے استاد کہا کرتے تھے، سارہ گوسالہ بریان کر کے لے آئیں، اور آج کی عورت سے ایک مرغ بریان نہیں ہوتا۔ اچھی گھرداری ایک ہنر تھا، حتیٰ اگر آپ کو خدا نے صاحب حیثیت رکھا ہے، آپ کو میڈس بھی دی ہیں، جب تک میڈس کے بھی سر پر کھڑے نہیں ہوں گے تو گھر کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ منہ سے بولتے ہیں وہ گھر، جہاں گھر والی بھی گھر کام کروانے کی صلاحیت جانتی ہے، اور جہاں اندازہ ہو جاتا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے کہ گھر صرف کام والی کے سر پر ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔
سب کچھ مل رہا تھا. وہ جاتا جہادے میدان جہاد میں گرمی سردی سہتا، خدا نے گھر کی چھت کے نیچے ہمارے لیے ثواب کا ایک خزانہ، ایک سمندر رکھ دیا. جو حج کرنے بھی جاتے ہیں، آج کا حج آپ کو کبھی کبھی پیٹ قسم کا انٹرٹینمنٹ لگتا ہے، ورنہ اس زمانے میں حاجی بھی 6 6 مہینے لگ جاتے تھے. زحمت، مشقت، طواف، سعی، صفا مروہ، منا، مزدلفہ، رمی جمرہ. آپ گھر بیٹھے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ عمرہ کرنے جائے، وہ شہود جنائز کے لیے جائے، وہ عیادت مرضى کے لیے جائے. دیکھیے اسلام عورت کے اجتماع میں کام کرنے کا مخالف نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم اپنے پہلے، یہ سب سے پہلا کام یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے، بچے، گھر، شوہر، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہ اگنور ہو رہے ہیں. عورت کا ہنر ہے کہ اس کے شوہر کو اس سے یہ شکایت نہ ہو کہ مثلا اگر بہت ہی معمولی سی بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن ہے حقیقت، بس قمیض کے آستین کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں تو پرواہ نہیں ہے زوجہ کو کہ وہ بٹن جوڑنا بھی ایک کام ہے. ہدف خلقت ہمارا، میں نے آج صبح اپنی جو ہمارا منڈے کلاس ہوتی ہے اس میں نے مومنات کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ کیا، اس جملے پر بات کو ختم کر دوں 2 نصیحتیں کر کے. مرد مکان بناتے ہیں، مکان کو گھر بنانا عورت کا کام ہے. مکان کو گھر بنانا، اس 4 دیواری کو، چاہے وہ کچا مکان ہو، چاہے وہ کوئی لگژری اپارٹمنٹ ہو، چاہے کوئی ولا ہو، چاہے کوئی جھونپڑی ہو، اسے گھر بنانا عورت کا کام ہے. اس وقت معاشرے میں تنزل اور اتنی مصیبتوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اپنے رشتوں کو نبھانے کے معاملے میں لاپرواہ ہوتی جا رہی ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور چونکہ 12 پرسوں شہزادی کی ولادت بھی ہے تو ایک پیغام میں اس پلیٹ فارم سے بھی دے دوں. افسوس کی بات ہے ہم نے اپنے بچوں کو بعض چیزیں نہیں دی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو فرق نہیں پڑتا، البتہ بیٹیوں کے لیے زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. میں نے کہا نا عورت ہے جو خاندان بنانا عورت کا کام ہے، گھر بنانا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو لے کر چلنا. کیونکہ محسوس بھی ہم زیادہ کرتے ہیں مردوں کی نسبت. مرد تو بعض اوقات ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا بیچارے کو کہ طنز کیا گیا یا بات کی گئی ہے، یہ عورت ہے جو اس کے فرق کو محسوس کرتی ہے نا. آج کی عورت نے سب سے پہلے لاپرواہی کس چیز میں دکھائی؟ اپنی نئی نسل کو ہم نے سب کچھ دیا، احساس ذمہ داری نہیں دیا. دیٹس رانگ. انسان کی ویلیو اس کے احساس ذمہ داری کے برابر ہے، جتنا اس کے اندر احساس ذمہ داری اتنا ہی وہ انسان ویلیویبل ہے. آپ اس پہ ذمہ داری ڈالیں. میں ابھی اپنی اس ڈائری میں جس میں نے یہ اسماء بنت یزید انصاری والی روایت کو نقل کیا ہوا ہے، شاید 2003 کے کچھ درس ہیں آگے تقیہ فلسفی کی کتاب کودک سے، کہ اگر آپ ذمہ داری دینے پر آئیں، حقیقت ہے بعض اوقات آپ مثلا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض اوقات 6 7 سال کی کوئی بچی ہے، ہم کسی کے گھر گئے ہیں کسی چھوٹے سے کام کے لیے، انہوں نے اسٹینڈ ڈرائنگ میں اٹھایا، پہلے آ کر پوچھے کہ آنٹی پانی پئیں گی؟ یہ احساس ذمہ داری ہے اس بچی کا. اور بعض اوقات 19 سال کی بچی ہے، میچور ہے، اصولاً ابھی اس کے بال بچے دار ہونے کا، شادی شدہ ہونے کا وقت ہے، اور اس کو اتنی ذمہ داری کا احساس نہیں کہ اگر کچھ مثلا آپ پر سیڑھیاں چڑھ کر پہنچا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی ہے، آپ نے اسے پانی بھی پوچھنا ہے. ہم نے احساس ذمہ داری نہیں دیا بچوں کو. احساس ذمہ داری مشکلات سے نمٹنے کا حوصلہ دیتی ہے. میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے اوپر بہت جزیات کے ساتھ بات کرتی. تاریخ میں ہمیشہ وہی قومیں، وہی خاندان، وہی قبیلے، وہی گھرانے سرفراز رہے ہیں جن کے اندر احساس ذمہ داری رہے. ذمہ داری آپ کے دین کی نسبت، آپ کی دنیا کی نسبت. مثلا ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رات کو ہی صبح کے ناشتے کی چیزیں اگر گھر میں باہر سے چیزیں کچھ آتی ہیں تو وہ لا کے رکھے، یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا معنی ہمیشہ صرف نہ دین ہے نہ دنیا، دونوں ہے.
روایت کے الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح سے، دنیا میں اس طرح سے رک گیا، تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے. سعد بن معاذ کی تدفین کے موقع پر جو رسول اللہ کا رویہ تھا، اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرو گیا تمہیں کل ہی مر جانا ہے. بس پہلی چیز ہم نے احساس ذمہ داری نہیں دی، اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم مان لیں کہ ہاں نہیں دیا، اور ہم اس کو بڑے فخر سے بیان بھی کرتے. دوسری چیز جو میں آج کل بہت ریپیٹڈلی میں نے اپنی ایام فاطمہ کی مجالس میں بھی دہرائی، سوشل ویلیوز نہیں دی. ایسا ہماری 14 سال کا بچہ اسے تعزیت کرنی نہیں آتی، 20 سال کے بچے اسے کسی کو مبارکباد دینے کا سلیقہ نہیں ہے. وہ گوگل سے ڈھونڈیں گے کوئی وشنگ، وہ ارے بھائی تمہیں 2 جملے مبارکباد کے نہیں آتے دینے کہنے، دعائیہ کلمات کہنے نہیں آتے، تعزیت کرنی نہیں آتی، عیادت کرنی نہیں آتی، مبارکباد دینی نہیں آتی. دیٹس رانگ. یعنی بچہ ہے جوان سال گھر میں 16-17 سال کا، دوست کے دادا کا انتقال ہوگا، اسے نہیں پتا وہاں جا کے فاتحہ کیسے پڑھانا ہے. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. سوشل ویلیوز دیں. اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال خاندان پیامبر سے دوں، توسل کروں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا ہے مدینے، جناب ام البنین کی کنیز نے آ کر جناب زینب کبریٰ سے کہا کہ ام البنین آنا چاہتی ہیں تسلیت کے لیے. تو جناب زینب کبریٰ نے کہا نہیں میں آؤں گی، لیکن دس از سوشل ویلیو. وہ بڑی ہیں، ماں کی طرح ہیں، میں آؤں گی. اور پھر جناب زینب گئی ہیں خواتین بنو ہاشم کے ساتھ جناب ام البنین کے پاس پرسہ دینے کے لیے، حالانکہ زینب بہت بڑی غمگسار تھی اس واقعے کی. بہت بہت مصیبت سہی ہے زینب کبریٰ نے سارے واقعے کے اندر. انہیں سوشل ویلیوز دیں. پہلی چیز احساس ذمہ داری، دوسری چیز سوشل ویلیوز انہیں سکھائیں، ٹرین کریں جس طرح سے ہم نے باقی ساری چیزوں میں ٹرین کیا کہ بیٹا اس طرح سے کیا جاتا ہے، لے کر چلیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خاندان لے کر چلے جاتے ہیں. تیسری اور آخری چیز آج کی ماں سے ایک پیارا سا جملہ، جب خدا نے ہمیں یہ دی، یہ نعمت دی، اہل بیت کی ولایت کے بعد دوسری بڑی نعمت جس کا قیامت کے میدان میں سوال ہوگا وہ ہماری اولاد ہوگی. اس اولاد کے ساتھ داغ دھونے کا مزاج بنائیں، داغ پکا کرنے کا نہیں. یہ جملہ میں بارہا دہرایا ہے پچھلے ایام فاطمہ کی مجالس میں، ہر چوتھی مجلس میں نے یہ جملہ کہا. اسے توڑنا نہیں جوڑنا سکھائیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات بیٹا پاس سے بھی گزر جانے دیتے ہیں. بڑا ہی پیارا جملہ ہے. میں نے صبح اپنی کلاس میں مثال دی، میں نے کہا 30 سال پہلے اگر کوئی بچی آتی ہے 13-14 سال کی، روتی ہوئی ماں کے پاس، امی تائی نے مارا ہے، کتنی کامن سی چیز ہے نا. جوائنٹ فیملی سسٹم تو بہت الحمدللہ، ایک گھر میں رہ رہے تھے 4-4-5 بچوں کے ساتھ. مزے کی بات ہے ہر بیٹے کو ایک ایک کمرہ الاٹ ہوتا تھا. تو سمجھدار ماں پہلا کام کیا کرتی تھی، بیٹا تم نے بھی تو کچھ کیا ہی ہوگا نا، بڑی ہیں بیوقوف تھوڑی ہیں ایسے پکڑ کے مار دے. ایک بچے کی FIR وہیں پر ٹوٹ جاتی تھی بیچارے کی، وہ کیا مقدمہ پیش کرے اسی ماں کے پاس. پھر اگلے مرحلے پر کہا کہ مان لیا ثابت ہو گیا کہ بھئی قصوروار بڑا ہی تھا، تو اسے ان کی احسانات یاد دلایا کرتے تھے. وہ دیکھو جب پھوپھی کی ساس کا انتقال ہوا تھا اور میں ارجنٹ چلی گئی تھی تم لوگوں کو چھوڑ کر، تو انہوں نے تم لوگوں کو اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھلایا تھا. تو نیکی یاد کرا کر یہ جو برائی کا وہ جو نیگیٹیوٹی نا اس کو توڑ دیا جائے، اس کو پھر FIR کو توڑ دیا جائے. اور سب سے آخری حربہ ہوتا تھا کوئی بات نہیں، بڑی ہے کہہ دیا تو کیا ہوا. اور آج کی ماں کے پاس بچہ آتا ہے، اچھا وہاں تو کوئی اچھا پڑوسیوں کی بھی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اولاد کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہر وقت بیٹھ کے، مثلا میں اگر اپنی میموری کو ریکال کروں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اماں کے پاس بیٹھ کے شکایتیں لگانے کی ضرورت ہو، کیونکہ پتا تھا سننی نہیں ہے انہوں نے فوراً پٹاری میں سے کوئی نہ کوئی بلی نکال کے آگے رکھ دینی ہے کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. تو کوئی بات نہیں، کہہ دیا تو کیا ہوا، گھس گئی نہیں گھسی نا. آج کی ماں میں تو اسی لیے منع کرتی ہوں، تمہیں ان کے منہ میں گھسنے کا شوق ہے. آپ اسے کیا سکھا رہی ہیں. ٹیچر کی شکایت لاتے تھے، کبھی سوچا نہیں زندگی میں ٹیچر کی شکایت ایک ہی جملہ ہوتا تھا،
وہ روحانی ماں ہے تو وہ روحانی باپ ہے تو وہ خدایا. اور حقیقت ہے وہ تھوڑی سی. میں ابھی بھی اپنے مدرسے کے بچیوں کو کہتی ہوں بعض اوقات استاد خدا نے علم بعض چیزوں میں سے رکھا ہے، ان میں سے ایک چیز استاد کی تعظیم ہے. ایک کم جملہ خوبصورت گونجتا ہے کانوں میں، اس کے جوتے سیدھے کرو تو کم ہے. اور حقیقت ہے خدا نے یہ شرف رکھے تھے. آج کی ماں بچے کو سوچ دیتی ہے وہ پیڈ ہے، ہم اس کی تمہاری فیسوں سے اس کی تنخواہ جاتی ہے، اس کا مطلب وہ تمہارا زر خرید ہے. سید رضی کا وہ واقعہ استاد کے حق میں جو مثلا انہوں نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ والد کے ہدیے کو قبول نہیں کیا، لیکن جب استاد نے اپنی استادی کی عظمت کو بیان کیا تو انہوں نے قبول کیا. بادشاہوں کے ہدیوں کو رد کرنے والے سید رضی علیہ الرحمہ یا سید مرتضیٰ، ان دونوں بزرگواروں میں سے کسی ایک کا بڑا مشہور سا واقعہ ہے قصص علماء کے اندر. تو بہرحال انہیں پازیٹیو انرجیز دیں. ٹوٹتے ہوئے گھر بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں. پروردگارا اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگارا ہم آستانے ولادت سیدہ کونین پر کھڑے ہیں. ہم نزول کوثر کی خوشی کے موقع پر محتاج ہیں ایک خیرات کے. یا رسول اللہ آپ کی خوشی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی خوشی ہے، امیر المومنین بھی انشاءاللہ کی یقینی سی بات ہے خوش ہے، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی. پروردگارہ بحق سیدہ کونین ہماری سب سے بڑی ایک حاجت اللہم اجل ولیک الفرج، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے. ایک مومنہ کے لیے خصوصی دعا کی اپیل ہے کہ پروردگار تجھے قلب نازنین خدیجہ الکبریٰ کی کہ اضطراب کا واسطہ دے کر، جنہوں نے اسماء بنت یزید انصاری ہی سے قبل از وصال قبل از رحلت سے کہا تھا. جب اسماء بنت یزید تھیں شیب ابی طالب میں نے گفتگو کے آغاز میں اسماء کی روایت پڑھی تو دیکھا بہت مضطرب ہے. کہا ام المومنین آپ کیوں مضطرب ہے؟ کہا میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، میری فاطمہ بہت چھوٹی. پروردگار تو جو خدیجہ الکبریٰ اس ام المومنین کو مقام اور مرتبے کا واسطہ، وہ مومنہ جو مد نظر ہیں ملتمس دعا ہے، ان کی پریشانی کو اور جتنے بھی ہمارے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں بی بی آئے ہیں آپ کے در پہ تو سب کچھ لے کر جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لے کر کے کچھ کیوں، سب کچھ انشاءاللہ لے کر جائیں گے. پروردگار سیدہ کونین کے صدقے ہمارے بچے بچیوں کے نصیب یاور کرے، ہمارے وہ بچے بچے جو شادی کے لائق ہیں، جو بھی ہرڈلز ہیں انہیں پروردگار دور فرمائے. اور آخر میں ایک دعا، پروردگار سیدہ کونین کی عظمت کے صدقے میں میرے مرحوم والدین کی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور پروردگار ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. جو شخصیت میں ہماری کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہیں اپنی جناب سے برطرف کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.